سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق شاہجہاں 1626 میں اپنے والد جہانگیر کے خلاف آخری جنگ ہار گیا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ملاقات ہوئی اور شاہجہاں نے باپ جہانگیر کا ہاتھ چوم کر اطاعت قبول کر لی، جس کے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان فیصلہ ہوا۔ بیٹا شاہجہاں اپنے دو بیٹے باپ جہانگیر کے حوالے کر دے گا۔ یہ بچے دادا کے پاس یرغمال رہیں گے تاکہ بیٹا شاہجہاں دوبارہ باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی گستاخی نہ کر سکے۔ سودا طے ہو گیا۔ ممتاز محل کو اپنے بیٹوں سے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے بچے بچانے کی کوشش کی لیکن شاہی فوج آئی، ماں کی گود میں چھپے بچے کھینچ کر نکالے اور انہیں لاہور لے کر روانہ ہو گئے۔ جہانگیر چھٹیاں گزارنے کے لیے کشمیر جا رہا تھا۔ راستے میں موسم خراب تھا، لہٰذا وہ لاہور میں رک گیا۔ شاہجہاں کے دونوں بیٹے دارالشکوہ اورنگزیب کو دادا کے سامنے پیش کیا گیا۔ دارالشکوہ اس وقت 11 سال جبکہ اورنگزیب کی عمر 8 سال تھی۔ یہ دونوں 1626 میں لاہور میں بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ بچوں کے چہروں پر ماں سے جدائی، طویل سفر اور بادشاہ کا خوف، تینوں جذبے موجود تھے۔ جہانگیر انہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر دونوں پوتوں کو گلے لگائے بغیر ملکہ نور جہاں کے حوالے کر دیا اور ملکہ نے انہیں خواجہ سراؤں کی نگرانی میں دے دیا۔ جہانگیر اس کے بعد کشمیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں بیمار ہوا اور 1627 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ شاہجہاں کو تخت کے لیے اپنے بھائی خسرو اور اس کے بیٹوں سے لڑنا پڑ گیا۔ بھائی اور اس کے بیٹے بالآخر مارے گئے اور شاہجہاں بادشاہ بن گیا، جس کے بعد نور جہاں ملکہ سے غلام بن گئی اور دارالشکوہ اور اورنگزیب کو رہائی نصیب ہو گئی۔ وہ دونوں آگرہ کے شاہی محل میں پہنچے تو ماں نے دیوانہ وار بہر آ کر اپنے بیٹوں کو گلے لگایا۔ وہ روتی جاتی تھی اور انہیں چومتی جاتی تھی۔ بیٹے بھی ماں کے ساتھ لپٹ کر داڑے مار کر رو رہے تھے۔ ماں کا خیال تھا ہمارے دکھوں کا دور ختم ہو گیا، ہم اب ہیپی فیملی کی طرح مزے کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ خیال چند دنوں میں غلط ثابت ہو گیا۔ بادشاہ دنیا کا سب سے مشکل کھیل ہوتا ہے، اس میں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اس کھیل میں باپ سے بھی لڑنا پڑتا ہے، بھائی سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ شاہجہاں بھی دن بادن بادشاہت کی دلدل میں تھنستا چلا گیا۔ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ اور دوسری کے بعد تیسری شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ 1631 میں ممتاز محل 14ویں زچگی کے دوران فوت ہو گئی اور بادشاہ جنگلوں سے نکل کر تاج محل کی دیوانگی میں مبتلا ہو گیا۔ ہم اگر آج 400 سال پرانی تاریخ کا تجزیہ کریں تو ہمیں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کی 3 بڑی وجوہات ملیں گی: شاہجہاں کا تاج محل، اورنگزیب عالمگیر کی 50 سال طویل جنگیں اور وار ٹیکنالوجی سے دوری۔ یہ تینوں بڑی غلطیاں دنیا کی مضبوط اور بڑی سلطنت کو کھا گئیں۔ شاہجہاں نے تاج محل کے لیے خزانہ خالی کر دیا، جس کے نتیجے میں ملک میں کساد بازی، بے روزگاری اور مالی بدحالی شروع ہوگی اور ہندوستان کا روپیہ پہلی بار ڈی ویلیو ہوا۔ شاہجہاں کو تاج محل لے کر بیٹھ گیا، جس کے آخر میں بادشاہ کی زندگی میں ہی شہزادوں کے درمیان تخت کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ اورنگزیب فوجی لحاظ سے تکڑا تھا، لہذا اس نے والد کو آگرہ کے قلعے میں بند کیا، اپنے تینوں بھائیوں دارالشکوہ، شاہ شجاع اور مراد بخش کو شکست دی، قتل کیا اور ان کے بیٹوں کو افیون پلا پلا کر مار دیا اور 1658 میں خود کو شہنشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس نے اپنے لیے عالمگیر کا خطاب پسند فرمایا۔ اورنگزیب عالمگیر مغل تاریخ کا مضبوط ترین اور طویل ترین حکمران تھا۔ اس نے 1658 سے 1707 تک 50 سال 3 ماہ حکومت کی۔ وہ سادہ مزاج اور درویش صفت انسان تھا، بے انتہا مذہبی تھا، کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، ہفتے میں 2 سے 3 دن روزے بھی رکھتا تھا، علماء کرام کی صحبت میں رہتا تھا، بلا کا خطا تھا
اپنے ہاتھ سے قرآن مجید تحریر کرتا، قریشی سے ٹوپیاں بناتا تھا اور موسیقی کے خلاف تھا، لہذا ناچ گانے پر پابندی لگا دی اور بے انتہا بہادر تھا۔ یہ بہادری آخر میں اس کے گلے پڑ گئی۔ وہ اقتدار کے پہلے 25 سال شمالی ہندوستان میں لڑتا رہا اور اس نے آخری 25 سال جنوبی ہندوستان میں لڑ کر ضائع کر دیے، لہذا وہ 50 برس تک ٹیک کر دارالحکومت میں نہیں بیٹھ سکا۔ بے شک ان جنگوں نے اس کی سلطنت شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک پھیلا دی اور وہ بنگال سے سمرقند تک بادشاہ بن گیا، لیکن ریاست اندر سے کھوکھلی اور کمزور ہو گئی۔ وہ 1707 میں اپنے نام سے تعمیر شدہ شہر اورنگ آباد میں فوت ہو گیا اور اس کے رخصت ہوتے ہی سلطنت کی دیواریں گرتی چلی گئیں۔ آپ مغل سلطنت کا المیہ ملاحظہ کیجیے۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 میں دلی فتح کیا۔ 1526 سے 1707 تک 181 برسوں کے درمیان 6 مغل بادشاہوں نے حکومت کی، جبکہ 1707 سے 1857 تک 150 سال میں 14 مغل بادشاہ تخت نشین ہوئے اور ان 150 برسوں میں سلطنت کی اینٹیں خاک بن کر بکھر گئیں۔ مغلوں کی 1707 سے 1857 تک سب سے بڑی غلطی وار ٹیکنالوجی سے دوری۔ دنیا میں بندوقیں، توپیں اور بارودی گولے ایجاد ہو چکے تھے، لیکن مغل ہاتھی، گھوڑے اور تلوار سے چپکے رہے، جس کا یہ نتیجہ نکلا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو کوہ یار میں تدفین کے لیے بھی جگہ نہ مل سکی۔ مغل سلطنت کو ختم ہوئے آج سے 169 سال ہو چکے ہیں۔ ان پونے 200 سالوں میں ہندوستان کے مالک مغل لوہار اور ترکان بن گئے۔ یہ بیچارے آج بھی معمولی کام اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کا سیاپا کرتے ہیں۔ مسلمان سلاطین دلی اور مغل دور میں سنٹرل ایشیا سے ہندوستان آئے تھے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی رگوں میں ازبک، ایرانی، افغانی اور ترک خون ہے۔ ہمارے ہندوستانی آباء و اجداد نے بھی اس زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہندوستان میں مغل ریاست نہ ہوتی تو شاید آج پاکستان بھی نہ ہوتا۔ ہم نے بہرحال جیسے تیسے 1947 میں ہندوستان میں پہلی اسلامی ریاست بنا لی، لیکن ہم بدقسمتی سے اپنے پاؤں میں پڑی تاریخ کی بیڑیاں نہ کھول سکے، اور یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کیسے؟ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ مسلمان ہندوستان میں حملہ آور کی حیثیت سے آئے تھے۔ جنگ ان کی خو تھی۔ یہ پہلے ہندوستان کی مختلف قوتوں سے لڑتے تھے اور جب یہ انہیں فتح کر لیتے تو پھر یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے۔ ہندوستان کی مسلم تاریخ میں کوئی اقتدار جنگ کے بغیر ٹرانسفر نہیں ہوا اور کوئی حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے تلوار اور گارڈز کے بغیر کوئی رات گزاری ہو۔ بادشاہ اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں سے لڑتے رہے اور اس وقت تک سانس نہیں لی جب تک وہ سارے مارے نہیں گئے۔ لہذا جنگ ہم ہندوستانی مسلمانوں کا ڈی این اے ہے۔ دوسرا، ہندوستان کی مسلم تاریخ میں فوج کو ہمیشہ باقی اداروں پر فوقیت رہی۔ مغلوں نے اپنے دور میں کوئی سینٹرل سول بیوروکریسی نہیں بنائی، کوئی تعلیمی ادارہ تعمیر نہیں کیا۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انگریزوں کے آنے تک پورے ہندوستان میں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا۔ سنٹرل ایشیا سے استاد لائے جاتے تھے اور وہ صرف شہزادوں اور امراء کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ امیر خسرو اور اسد اللہ غالب کے بزرگ بھی استاد کی حیثیت سے ہندوستان آئے تھے، جبکہ بیوروکریسی صرف لگان کی وصولی تک محدود تھی۔ مغلوں نے انفراسٹرکچر تک نہیں بچایا تھا۔ ہندوستان میں صرف ایک گریٹ روڈ تھی اور وہ بھی شیر شاہ سوری نے بنائی تھی۔ پورے ہندوستان میں کوئی پل نہیں تھا۔ پہلا پل انگریز نے آ کر بنایا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہر زمانے میں فوج بہت تکڑی اور بڑی رہی اور یہ ہر وقت بیر اور اندر برسر پیکار رہی۔ پاکستان بنا تو جنگ کی وہ نفسیات پاکستان آ گئی اور ہم نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ پہلی لڑائی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ہوئی اور اس کے نتیجے میں ملک پیدائش کے صرف 24 سال بعد آدھا رہ گیا۔
آپ آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں۔ آپ اگر انہیں اورنگزیب کے زمانے کی لڑائیوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا ہم 2026 میں 1678 کے زمانے میں زندہ ہیں۔ وہی ایک دوسرے کو فتح کرنے کی خواہش، بھائیوں کے ہاتھوں بھائیوں کا قتل، فوج کو مصروف رکھنے کی کوشش اور اپنی مرضی کے شہزادے کو تخت پر بٹھانے کی سہی۔ لہٰذا 1678 میں بھی لوگ مر رہے تھے اور 2026 میں بھی پہاڑوں پر لاشیں پڑی ہیں۔ گویا ہم ہندوستانی مسلمانوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ دوسرا مغل دور میں بھی ہماری ہمسایوں کے ساتھ لڑائی تھی۔ مغل فوج کبھی شمالی ریاستوں سے لڑتی تھی اور کبھی جنوبی ریاستوں سے لڑائی میں 25 سال ضائع کر دیتی۔ ہم آج بھی 4 میں سے 3 ہمسایوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ 1948 میں سٹارٹ ہوئی اور ہم نے آج تک یہ بند نہیں ہونے دی۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا پھڈا 1950 کی دہائی میں شروع ہو گیا، یہ بھی ہم نے رکنے نہیں دیا۔ ایران کے ساتھ ہمارے اختلافات سکندر مرزا کی تدفین پر ہوئے اور ہم نے بھی اسے شکنجی میں بھی 50 سال گزار دیے۔ بس چین بچ گیا اور ہم اس سے اس لیے نہیں لڑ رہے کہ چین نے ہمارے ساتھ نہ لڑنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ گوادر کے ذریعے مڈل ایسٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے اور یہ اس معاملے میں بہت کلیئر ہے، ورنہ ہم اس سے بھی لڑ چکے ہوتے۔ تیسرا، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی جنگ نہیں رکنے دی۔ شہزادوں کو تخت سے اٹھا کر دوسرے شہزادوں کو بٹھانا اور آخر میں دونوں کے ساتھ لڑائی، یہ بھی ہماری پرانی روایت ہے اور ہم جی جان سے یہ روایت نبھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے کسی بھی زمانے میں ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہونے دیا۔ ملک کی کوئی ایک پارٹی بتائیں جو اسٹیبلشمنٹ سے خوش ہو۔ ہم نے بنگالیوں کو لڑ کر الگ کر دیا، اور ذرا سوچئے اگر بنگالی سیاستدان وزیر اعظم بن جاتا یا بنگالی زبان قومی زبان بن جاتی تو کیا فرق پڑ جاتا۔ لیکن لڑنا کیونکہ ہماری خو ہے، لہٰذا ہم نے ملک توڑ دیا، لیکن ان کے جائز مطالبے نہیں مانے۔ شیخ مجیب الرحمن اکثریت حاصل ہونے کے باوجود غدار تھا اور فاطمہ جناح بھی قائد اعظم کی بہن ہونے کے باوجود غدار تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ مغل ڈی این اے تھا۔